وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ ایک دوست قادیانی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، قادیانیت کو چھوڑ دیا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، وہ جنازے میں شامل نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب وہ پریشان اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ان کے لیے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو اب میں اپنے والدین کے لیے دعا یعنی ان کی مغفرت کا ذریعہ کیا ہے؟ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ اس بارے میں کتاب و سنت میں دلائل تو بڑے واضح ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا، اس وقت کہا تھا نا سأستغفر لک ربی، اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کی بات کی تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آ گیا تھا۔ قرآن میں ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 میں، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اسے کیا تھا، یعنی انہوں نے وعدہ کر لیا تھا نا، اس وجہ سے پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، اس کے ترجمے کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اس لیے جو ہے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، یہ قرآن کی آیت میں صراحت ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ سنن نسائی کتاب الجنائز جی باب النہی عن الاستغفار للمشرکین جو ہے نا روایت ہے 2038 نمبر، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، وہ روایت آپ پڑھ لیں۔ اچھا، پھر اسی طرح سورہ شعراء کے اندر 19ویں پارے میں ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی، وہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ اپنے اس لیے دعائے مغفرت کی نا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 86 ہے، 86 نمبر آیت۔ اسی طرح جو ہے نا جو اس سے پیچھے والی آیت کریمہ ہے یعنی 113 نمبر، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن میں ہے واضح۔ پھر اسی تناظر میں وہ آپ صحیح مسلم کی حدیث وہ سب نے رکھ لیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی روئے، اپنے ارد گرد والے جو ساتھی تھے ان کو بھی رلا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ اس کے لیے استغفار کروں مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی، میں نے اس سے اجازت مانگی کہ اس کی قبر کی زیارت کر لوں تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ مطلب قبروں کی تم زیارت کر لو، اس لیے کہ آخر یاد آتی ہے۔ اب قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، بخشش کی دعا کی اجازت ان کو بھی نہیں ملی، تو اس لیے ہم تو اس بھائی کے لیے استقامت فی الدین کی دعا کر سکتے ہیں بس۔ باقی وہ جس حال میں دنیا سے گئے ہیں اب ان کا فیصلہ تو آگے جا کے ہوگا جی۔ بعد اہل علم کا ایک انتہائی نرم لہجہ ہے، نرم موقف وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہیں، دعا کرنے میں کیا ہے، لیکن قرآن و سنت کے دلائل سے بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ایسے افراد کے لیے دعا کی گنجائش نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔